خدا متعال نے پوری کائنات کو ایک خاص نظام کے اوپر اور ایک خاص رابطے کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ یہ پوری کائنات اتنی زیادہ کنیکٹڈ ہے کہ کوئی ایک چیز بظاہر لگتا ہے کہ کسی دوسرے چیز سے کسی تعلق میں نہیں ہوگی، لیکن انسان اپنی جہالت میں کچھ انجام دے دیتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی سی ایک مشکل کسی بہت بڑی مشکل کا سبب بن گئی۔ دنیا میں ہمیں اس کی مثالیں بہت زیادہ ملتی ہیں، اور خاص کر مثال کے طور پر جیسے آپ آسٹریلیا میں ہیں تو یہاں پہ اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ مثلا فلاں جانور یہاں نہیں ہوتا تھا، ایک دفعہ لے آئے اور لانے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے کیا کیا مشکلات یہاں پر ایجاد کر ڈالی۔ یہ وہ ہے جس کا تعلق مادیات سے۔ مثال کے طور پر کبھی کہتے ہیں کہ فوسل فیولز جلائے گئے جو زمین پہ جلائے گئے تھے، لیکن اثر اس کا آسمانوں میں ہوا اور وہ تباہی آئی جس کو اب کہہ رہے ہیں کہ irreversible ڈیمیج شاید ہو چکا ہے۔ پھر میں کہوں گا یہ مثال جو دی اس کا تعلق بھی مادیات سے، اگر اس کا ڈیمیج ہو بھی گیا شاید کوئی نہ کوئی راستہ ہو کہ واپس آئے۔ جس طرح یہ مادی دنیا کنیکٹڈ ہے، کیا مانوی دنیا بھی کنیکٹڈ ہے یا ڈسکنیکٹڈ ہے؟ مادی دنیا کا کنیکشن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم مانوی دنیا کے اندر چلے جائیں اس کا کنیکشن پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں جو میں بہت زیادہ دہراتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اس مثال میں خوبی یہ ہے کہ سب نے بچپن سے سنی بھی ہوتی ہے تو اس میں کنیکٹ کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ حضرت خضر نے گرتی ہوئی دیوار بنا دی اس گاؤں کے اندر جس کے لوگ ان لوگوں کو کھانا بھی خریدنے پہ نہیں دے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جس گاؤں میں پہنچے تھے وہاں پہ انہوں نے دین کی تبلیغ کی کوشش کی تھی، تو وہ لوگ اتنے خفا ہوئے کہ انہوں نے خریدنے پر بھی ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اتنے حالات سخت تھے وہاں پہ ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے دیوار بنانی ہی تھی اس گاؤں والوں کی تو آپ ان سے کم یہ تو طے کر لیتے کہ تھوڑا سا ہمارے اوپر رحم کریں، جو ہم کھانا ان سے خریدنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہمیں دے دیں۔ تو حضرت خضر نے سبب بیان کیا، کہا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا اور اللہ نے حکم یہ دیا کہ یہ دیوار نہ گرے، وہ خزانہ بچا لیا جائے تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو اس خزانے سے استفادہ کر سکیں۔ یہ کیوں کیا؟ فرمایا کانا ابوہما صالحا، یہ اللہ نے اپنے نبی کو اور اپنے ولی کو بھیجا، ان کو دونوں کو کنسٹرکشن کا مزدور بنا دیا اور کہا کہ دیوار بنا دو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ ان 2 بچوں کا باپ صالح تھا۔ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے آیت اللہ مشکینی نے بھی ایک دفعہ درس میں ارشاد فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ روایت نے یہ کہا ہے کہ جو کہا ہے ابوہما صالحا، چونکہ قرآن کریم میں اب کا لفظ باپ، دادا اور اجداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو روایت نے بتایا کہ اصل میں ان کا باپ صالح نہیں تھا، دادا صالح تھا، اجداد میں کوئی صالح تھا۔ اس کے لیے خدا متعال نے یہ لطف فرمایا کہ چونکہ اجداد میں کوئی بندہ صالح تھا اس کے اثر میں ان بچوں کے خزانے کو محفوظ کر دیا جائے۔ کنیکشن یہاں تک ہے۔ اب میں ایک بات سوچتا ہوں، یہ جو کنیکشن صلاح کا خدا متعال نے بتایا، کیا یہ کنیکشن فساد کا بھی ہوتا ہے؟ بھائی جب صلاح کا کنیکشن اتنا ہے کہ وہ اجداد کی عبادتیں اور ان کا صحیح ہونا پوتوں پڑ پوتوں کو فائدہ دیتا ہے، تو کیا پچھلی نسلوں کا کسی گناہ میں مرتکب ہونا اگلی نسلوں کے اوپر کوئی مشکل لے کر آتا ہے یا نہیں لے کر آتا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب ہمارا ذہن ایسا ہے کہ جب ہم نے آپ سے یہ کہا کہ دادا صالح تھا اور پوتوں پڑ پوتوں کا کام نکل آیا تو آپ کو اچھا لگا، لیکن جب ہم نے آپ سے یہ کہا کہ دادا اگر برا ہو پوتوں پڑ پوتوں کا کام خراب ہو جائے تو آپ کو یہ کام بہت اچھا نہیں لگا، فوراً آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ بھئی اس کی غلطی کا اس کے اوپر کیوں اثر پڑ رہا ہے؟
تو جب اچھے کی بات ہوئی تھی تب آپ نے کیوں نہیں پوچھا تھا کہ اس کی اچھائی کا مزہ اس کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ دنیا قوانین پہ خلق ہوئی. جتنی بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ در حقیقت ان قوانین کو کشف کرنے کی کوشش ہے جس پر خدا نے یہ کائنات خلق کی ہے. کاش جتنی محنت ہم نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں مادی دنیا کے قوانین کو کشف کرنے پہ لگائی ہوتی، اگر اس کا 10% بھی معنوی قوانین کو کشف کرنے پہ لگا دیتے تو نہیں معلوم ہماری زندگیوں کے اندر کون کون سی بہتریاں تھیں جو خود سے نازل ہو جاتی. ایک مثال آپ کی خدمت میں اچھائی سے عرض کرتا ہوں کہ اچھائیوں کا کنیکشن کس طریقے سے ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. خدا متعال نے قرآن کریم میں بعض اعمال کے اثرات کو بیان کیا ہے. ہمارے پاس احادیث میں اعمال کے اثرات کو بیان کرنے والی حدیثیں بہت ہیں، اور بالکل ابتدائی غیبت کبریٰ سے علماء نے اس کے اوپر توجہ دی تھی. تو مثلا ثواب الاعمال شیخ مفید کی ظاہراً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس زمانے سے اس بات کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اعمال کے اثرات اچھے اور برے کے کیا ہوا کرتے ہیں، اور کچھ کو خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر صریح بیان کیا ہے. تو مثال کے طور پر ہمارے پاس قرآن کریم میں ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. تم اللہ کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو اور توبہ کرو. خدا، میں لفظی ترجمہ کروں، خدا آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے. یمددکم باموال و بنین، مال اور اولاد سے تمہاری نصرت کرے گا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شاید یہاں پر مال اور اولاد صرف وہ مال اور اولاد نہیں ہے جو ہم مال اور اولاد سمجھتے ہیں، شاید کنائے میں اس سے کہیں زیادہ مطلب ہے. تو یہ کس چیز کا کنیکشن ہے؟ یہ اس کا کنیکشن ہے کہ انسان خدا کے حضور استغفار کر لے. تو اگر مثال کے طور پر ہماری اور آپ کی زندگی میں کبھی آپ اور میں ایسا احساس کریں کہ کچھ کام ہے جو ہمارے حل نہیں ہو کے دے رہا ہے، تو پھر زندگی میں کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی ہدایت کے مطابق کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کر لیا کریں روزانہ. آپ روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کر لیا کریں. بہت سارے زندگی میں کام ان اعمال کی وجہ سے رکتے ہیں جو ہم نے پیچھے زندگی میں انجام دے دیے ہوتے ہیں. اس پوائنٹ کو تھوڑا سا عرض کروں گا، اور جو 2 دن سے ہم گفتگو عرض کر رہے ہیں اس سے اس کو کنیکٹ کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم انسان کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ چلا پڑے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کا سب گنا ہوا ہے، سب کا سب اس کے اندر ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطِرٌ. جو کچھ تم انجام دے رہی ہو سب کے سب لکھ لیا گیا ہے. کہیں قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا تم بھول گئے ہوگے، خدا نہیں بھولا ہے، خدا نہیں بھولا ہے. اب میں آپ سے مثال کے طور پر یوں عرض کروں گا ہم ہمارے اعمال اور اس اعمال کے ریکارڈ کے بارے میں. مثلا یہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ریکارڈ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. جہاں پہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور جو میں بولنے والا ہوں یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک ہی ہے؟ علیحدہ. جو میں جو بولنے والا ہوں میں یہاں ہوں، اور یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے یہ کہیں اور ہو رہا ہے. صحیح ہے؟ اس ریکارڈنگ کا میرے اوپر، وہ جہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے میرے اوپر براہ راست کوئی اثر نہیں پڑنے والا. صحیح ہے؟ کیا خدا جو ہمارے نامہ اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے، اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے کہ مثلا میں یہاں انجام دے رہا ہوں ریکارڈنگ، جیسے ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے نا فرشتوں کے ہاتھوں میں کچھ کاپیاں ہیں اس کے اندر وہ لکھ رہے ہیں، تو مثلا ان کاپیوں کا بوجھ کون اٹھائے ہوئے ہے؟ فرشتے. وہ جو لیجرز اسٹور ہوئے ہوئے ہیں وہ کہاں ہوئے ہوئے ہیں؟ اللہ کے پاس کہیں. کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جتنے اعمال اچھے اور برے اسٹور ہوئے ہوئے ہیں یہ یہاں ہوئے ہوئے ہیں.
روح کے اوپر. بس ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہاں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی ریکارڈنگ انٹرنیٹ کے اوپر ہے، یا آپ کی ریکارڈنگ کسی کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک کے اندر ہے، یا مثلا کسی اور جگہ پر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جتنے ہمارے اعمال ہیں ان سب کی ریکارڈنگ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے. اچھا، پھر ایک اور مشکل بھی ہے. بعض اوقات ہمارے پاس کچھ چیزیں اسٹور ہوتی ہیں جن کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر فرض کریں آپ کے جیب میں والیٹس ہوں گے، آپ کے پیسے رکھے ہوں گے، اس میں کارڈز رکھے ہوں گے، آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن آپ کے چہرے پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. کارڈ میں کیا ہے، آپ کے چہرے پہ کیا اثر پڑے گا سوائے یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے اور آپ ہنسنے لگیں. اس کے علاوہ تو کوئی اثر نہیں پڑنے والا. تو مثلا اگر کوئی بہت بڑا بلینر ہوا تو اس کا چہرہ تبدیل ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے. جو خدا اعمال ریکارڈ کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، اس کا اثر ہے. بس نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، آپ کے وجود پر اس کا براہ راست اثر ہے. تیسرا مسئلہ، مثلا آپ کے پاس بعض اوقات بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے فیصلوں پہ اثر نہیں ڈالتی. مثال کے طور پر ایسی معذرت کے ساتھ ایک مثال عرض کروں. مثلا فرض کریں کسی انسان کے پاس اربوں روپیہ دولت ہے، بھول گیا. ایسا دنیا میں کوئی ملے گا نہیں، شاید لے کر بھول جائے لیکن ہو اور بھول جائے یہ ذرا مشکل کام ہے. ہاں، وہ اس بیچارے کے ساتھ ہو گیا تھا جس کی کرپٹو کرنسی کی ہارڈ ڈسک لینڈ فل میں چلی گئی تھی، وہ بیچارہ پھنسا، لیکن وہ بھولا نہیں ہے، 30 سال سے دل کو لگائے بیٹھا ہے. تو بعض اوقات ہم لوگوں کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے جس کا ہمارے فیصلوں پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر بھول گئے پھر اثر نہیں پڑتا. بھول گئے. اعمال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بھولیں، خدا نہیں بھولا ہے، خدا نہیں بھولتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے زندگی میں جتنے اعمال انجام دیے ہیں ان میں 3 کوالٹیز ابھی سمجھ میں آ رہی ہیں. نمبر 1، اس کا اسٹوریج اور کہیں نہیں ہے، میرے ہی اوپر ہے. نمبر 2، اس کے اسٹوریج کا میری اسپریچول اسٹیٹس کے اوپر، ایگزسٹنس کے اوپر ڈائریکٹ اثر ہے. نمبر 3، میں جتنے فیصلے کروں گا اس اسٹوریج سے متاثر ہوں گے، چاہے مجھے یاد رہیں چاہے مجھے یاد نہ رہیں. چوتھی بات، میری زندگی میں جو حادثات، واقعات پیش آئیں گے ان میں ان پیچھے اسٹوریج کا کوئی تعلق ہوگا؟ اس کا بھی ہوگا. بس کچھ فیصلے میں کروں گا اس کا بھی تعلق پیچھے کے اسٹوریج سے ہے، اور کچھ میری زندگی میں پیش آتا رہے گا، اس کا پیچھے سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بھی تعلق ہے. 4 چیزیں ہو گئیں. اب خداوند متعال اور نبی کی ہدایت سوچیں کہ خداوند متعال اور نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے استغفار کرتے رہنا، تاکہ اگلی زندگی تمہاری مناسب حالات کی طرف گامزن ہو جائے. تو آپ مثال کے طور پر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں مجلس میں، کوئی کام کی بات بتائیں. تو یہ ایک کام کی بات عرض کر دی کہ آپ ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پچھلے گناہوں کو اور پچھلی زندگی کو یاد کرتے ہوئے ضرور ارشاد فرمائیے گا. اس کا بیسٹ ٹائم کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس کا فائدہ بھی عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. قرآن کریم میں کچھ ٹائٹلز ہیں. ایک وہ ٹائٹلز ہوتے ہیں جو دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ کوئی آن لائن فارم فل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا ٹائٹل دینا ہے، مسٹر دینا ہے، مس دینا ہے، ڈاکٹر دینا ہے، کیا دینا ہے آپ کو ٹائٹل. ان ٹائٹلز میں کچھ بھی لکھ لو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہماری اخروی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ڈاکٹر لکھو، جاہل لکھو، کچھ نہیں ہونے والا. اعمال کی وجہ سے ٹائٹلز آخرت میں اثر ڈالیں گے، اعمال کی وجہ سے.
حتیٰ یہ ٹائٹل کہ اس نے انسان اٹھنا ہے یا غیر انسان اٹھنا ہے، یہ بھی اعمال سے طے ہوگا۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں کچھ عناوین سے اٹھاؤں گا جو بہت رسپیکٹفل ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو ایسے ٹائٹلز پہ اٹھاؤں گا جو انتہائی ڈس رسپیکٹفل ہوں گے۔ ان میں سے ایک اچھا ٹائٹل جو خدا کو بہت پسند ہے، فرماتا ہے میں اس پہ اٹھاؤں گا، وہ ہے المستغفرین، استغفار کرنے والے کا۔ یہ ایک ٹائٹل ہے، اس کا ایک ریوارڈ ہے اس دنیا کے اندر۔ کچھ لوگوں کو میں اس ٹائٹل پہ اٹھاؤں گا، اور قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے اس نے فرمایا المستغفرین بالاسحار، یہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، یہ ایک ٹائٹل ہے۔ تو اب کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ تو پتہ چل گیا کہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ سحر کے وقت 70 مرتبہ استغفار کرے، اور مدت شاید جو مجھے یاد آ رہی ہے 1 سال فرمائی تھی، اگر کوئی اس کام کو کرے خدا اس کو قیامت کے دن مستغفرین میں سے اٹھائے گا، مستغفرین میں سے اٹھائے گا۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں الحمدللہ سحر خیز ہیں، سحر کے وقت اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی سحر کا وقت کون سا ہے؟ وہی جس کے بعد پھر آپ ماہ رمضان میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ بہترین ڈیفینیشن یہی ہے میرے خیال میں، اور تو کوئی چیز۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر خدا نے سحری یہ رکھی ہوتی کہ جو جس کی آنکھ کھولے اس کے بعد 15 منٹ تک کھا سکتا ہے، تو میرے خیال میں ماہ رمضان میں بھی ہم سحری میں نہ اٹھتے۔ وہ تو خدا نے قید ڈال دی کہ بھائی فجر کی اذان کے بعد کوئی کھا نہیں سکتا، تو اس لیے ہم سحر میں اٹھ جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو بس سحری کا وقت وہی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی سحری کے وقت اٹھ جائے اور 70 مرتبہ استغفار کر لے، زندگی میں اس کو عادت بنا لے، نبی فرماتے ہیں یہ مستغفرین میں سے اٹھے گا۔ اچھا آپ کو یہ کہ مولانا میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، میں کیا کروں؟ جب بھی آنکھ کھلے واجب نماز پڑھ لو، 70 مرتبہ استغفار کر۔ کیا سوچ کے استغفار کروں؟ پچھلے گناہوں کو سوچ کے۔ اس سے کچھ ہونے والا ہے؟ ہاں، بہت ساری وہ چیزیں جو پچھلے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہیں وہ زندگی میں بہتر ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، اور بقول قرآن کریم کے وہ تو آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا۔ اس طرح کی ایک اور بات تھی، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پچھلی گفتگو سے آرائش سے اس کو کنیکٹ کروں گا۔ وہ کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا ایک دفعہ، یہ ایک رسالے میں چھپتا تھا، ان کے سوال جواب چھپتے تھے، کتاب بھی بنی تھی، اس میں بھی آیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آقا میں جوان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی جلدی ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلدی جلدی کوئی کام مل جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی گھر جلدی جلدی بنا لوں تاکہ میری زندگی صحیح ہو جائے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے کام جلدی جلدی نبٹ جائیں، اول وقت نبٹ جائیں، تو تم ہمیشہ نماز اول وقت پڑھا کرو۔ فرمایا جو اول وقت نماز پڑھے گا خدا اس کے زندگی کے کاموں کو بھی اول وقت کروا دے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔